نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے۔ آپ نے سوال فرمایا ہے کہ میں نے زکوٰۃ کے متعلق ایک مسئلہ دریافت کرنا تھا کہ میری دکان میں 1 کروڑ روپے کی مالیت کا مال جو ہے وہ موجود ہے، جو یکم رمضان کو میری دکان میں پہنچا ہے بصورت کپڑا کاروبار اور تجارت کی غرض سے، اور وہ سارے کا سارا ادھار پر ہے، اور اس کے علاوہ میں نے جو ادھار دیا ہوا ہے وہ 60 سے 70 لاکھ روپے بنتا ہے، جو لوگوں کے پاس بطور قرض ہے جس پر میرا قبضہ نہیں ہے، اور اسی طرح نقدی جو ہے وہ میرے اکاؤنٹ میں 10 سے 12 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ اب پوچھنا یہ ہے کہ زکوٰۃ کس طرح بنے گی، میں نے زکوٰۃ کس طرح ادا کرنی ہے؟ جو 1 کروڑ روپے کی مالیت کا مال میری دکان میں ہے، جو یکم رمضان کو میری دکان میں پہنچا ہے اور وہ سارے کا سارا ادھار ہے، اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور جو 60 سے 70 لاکھ میں نے ادھار دیا ہوا ہے لوگوں کے پاس بطور قرض ہے، اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور جو نقدی میرے پاس 10 سے 12 لاکھ روپے ہیں، اس پر زکوٰۃ کیسے ہوگی؟ اس بارے میں میری رہنمائی فرمائیں۔ اس کے علاوہ جو مشینیں میری فیکٹری میں پروڈکشن کے لیے موجود ہیں، آیا کہ ان مشینوں کی مالیت پر بھی زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ شرعی حوالے سے رہنمائی کی جائے۔ تو جی محترم، دیکھیے اس کے متعلق حکم شرع یہ ہے کہ آپ کے پاس جو مال دکان میں موجود ہو یا جو رقم آپ کے اکاؤنٹ میں موجود ہو، اس پر 1 سال گزر گیا ہو، سال بھی پورا ہو گیا ہو، اور وہ مال آپ کا نصاب کو بھی پہنچتا ہو، یعنی 7.5 تولے سونا کی قیمت کے برابر اس کی مالیت بنتی ہو، یا 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر اس کی مالیت بنتی ہو، تو پھر آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ لیکن اس صورت میں ہوگی جب 1 سال بھی گزر جائے اور اس سارے مال کا اور نقدی رقم کا آپ جو ہے مجموعی طور پر حساب لگائیں۔ حساب لگانے کے بعد دیکھیں کتنی رقم آپ کی قرضے میں ڈوب رہی ہے اور کتنی رقم بچ رہی ہے۔ جو آپ کے قرضے سے بچ رہی ہے اس کی مالیت دیکھیں، 52.5 تولے چاندی کے برابر بنتی ہے، تو پھر آپ پر زکوٰۃ جو ہے فرض ہوگی۔ اور آپ کے بقول 1 کروڑ روپے کی مالیت کا جو مال دکان میں آیا ہے اور وہ یکم رمضان، اسی یکم رمضان 2025 کو آپ کی دکان میں پہنچا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس پر سال پورا نہیں ہوا تو اس کی زکوٰۃ آپ پر نہیں ہوگی۔ پہلے سے جو مال موجود ہو اور اس پر سال بھی گزر گیا ہو، اس کی مالیت بنائیں گے، اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اور یہ جو 10 سے 12 لاکھ آپ کے اکاؤنٹ میں ہیں، یہ بھی اسی کے ساتھ شامل کریں گے، اس کی زکوٰۃ بھی اسی طرح دیں گے۔ لیکن صورت مسئلہ اسی طرح ہوگی کہ آپ کا جو قرض ہے، جو رقم قرض میں ڈوبی ہوئی ہے، اس کو منہا کرنے کے بعد بقیہ کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اور رہا وہ قرض جو آپ نے بطور ادھار دیا ہوا ہے 60 سے 70 لاکھ روپے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی جب تک کہ آپ اس پر قبضہ نہ کر لیں، اور قبضہ بھی اتنا کر لیں جو 52.5 تولے چاندی کے برابر مالیت کے پیسے آپ کے قبضے میں آ جائیں۔ پھر آپ دیکھیں اس قرض کو سال گزرا ہوا ہے یا 2 سال گزرے ہوئے ہیں، تو اتنے سالوں کی آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اور جو مشینیں آپ کی فیکٹری کے اندر موجود ہیں پروڈکشن کے لیے، مال کو تیار کرنے کے لیے، لہذا جس طرح کی بھی کاروباری مشینیں ہوں، خواہ وہ کروڑوں روپے کی مالیت کی بھی کیوں نہ ہوں، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اس کی جو بھی مالیت ہو اس کی زکوٰۃ آپ کو نہیں دینا ہوگی۔